بلا تخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں اہل حدیثوں کی کستوری میری مراد محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی یوم القیامہ وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی۔ سامعین حضرات، استاذ القرآن ساڑی جماعت دا عظیم سرمایہ میرے انتہائی پیارے بھائی قاری عبدالسلام عزیزی صاحب حافظہ اللہ نے قرآن پڑھے ہے۔ اس طرح لگ رہا سی کہ قرآن آسمان تو اتر رہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا قرآن پڑھنا اور قاری سعید اللہ سعید صاحب دا قرآن پڑھنا، قاری اسماعیل عتیق صاحب دا بیان کرنا، مولانا اسماعیل عتیق، مولانا الیاس مدنی صاحب دا بیان کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ تو صاحباب دے سامنے گفتگو کرانگا۔ بڑی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سنو، کیونکہ آج جمعہ ہے، پھر جمعہ بھی پڑھانا ہے، سفر بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے دی تقریر، ایک گھنٹے دی تقریر ہوئے گی۔ توجہ ہے سارے؟ کلمے دے جز نے دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا، لا نکتے تو خالی ہے، الہ نکتے تو خالی ہے، اللہ اللہ محمد رسول اللہ۔ رب کائنات نو اپنی شراکت اور اپنے مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ بھی گوارا نہیں۔ چے جائے کہ کوئی بندہ ٹائی مندہ شریک بنائے اس اللہ دی ذات، لا الہ الا اللہ، الہ ایک کے، مشکل کشا ایک کے، حاجت روا ایک کے، مختار کل ایک کے، گنج بخش رنج بخش لج پال غریب نواز۔ اس طرح دنیا دا رہنما، پیشوا، مطاع، رہبر، ہادی، وہ دنیا دی ایک کوئی شخصیت ہے، او دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام دا بہت بڑا حساس مسئلہ ہے، جنہوں عام لوگ معمولی سمجھتے۔
لیکن مرزائیت اتنا برا پودا ہے، اتنے بڑے کافر نے مرزائی، اتنے بڑے عیسائی بھی کافر نہیں، یہودی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے کافر مرزائی۔ کیونکہ یہودی جڑے نے انہاں دا جڑا نبی ہے او دا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ نبی عزیر سچے نے اور پکے نبی نے، یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے۔ توجہ ہے نا سارے؟ یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے۔ اس طرح عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نے، صاحب کتاب نے، آسمان تے اٹھائے گئے نے، قرب قیامت ہونا میں بیان کرنا۔ عیسائی خود جھوٹے نے تے نبی انہاں دا سچا ہے۔ میرے نہ آواز دیو بولو، یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا نبی عزیر سچا ہے۔ مرزائی دنیا دے اندر اتنے پیڑے کافر مرتد نے، وہ خود بھی جھوٹے نے تے انہاں دا نبی بھی جھوٹ ہے۔ اس واسطے ایک کافر تے ہے انہیں لیکن مرتد نے، کیونکہ اللہ نے قیامت تک مور لا دیتی ہے کہ میں اپنے نبی نو خاتم النبیین بنایا۔ پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے، نبی دا دین آخری دین ہے، پیغمبر دی شریعت آخری شریعت ہے، نبی دی امت آخری امت ہے، پیغمبر دی کتاب قرآن آخری کتاب ہے۔ اس طرح لوگوں نبی دی مسجد جڑی مسجد نبوی انبیاء دے وچوں آخری مسجد ہے۔ ہن قیامت تک کوئی نبی آنا نہیں، قیامت تک کوئی نوی امت نہیں، قیامت تک کوئی نوا دین شریعت بولیے بولیے نہیں۔ دین آخری ہے، قرآن بھی آخری ہے، نبوت بھی آخری ہے، اور میرے بھائیو نبی دی مسجد بھی آخری ہے۔ اس طرح قیامت آ سکتی ہے، نوا نبی نہیں آ سکتی۔ ہن اگے چلی عالم ارواح دے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت دی کانفرنس کی تے سارے انو بلایا، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، مجوسیاں نو، مسلماناں نو، کافراں نو، ہندوآں نو، سکھاں نو، اہل حدیثاں نو، بریلویاں نو، دیوبندیاں، سارے انو بلایا تے سارے کو ایک ہی سوال کیتا ہے، الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے وہاں؟ ہن سارے ہی کیا ہے جڑے ہن موجود نے، جڑے ٹر گئے نے، جنہاں یہ قیامت تک ہونا ہے، کیا الستو بربکم، کیا تھوڑا رب ہے وہاں؟ مشکل کشا ہے وہاں؟ حاجت روا ہے وہاں؟ تے سارے کہنے لگے قالو بلا، کیوں نہیں اللہ جی؟ تو ہی ساڑھے رب ہو، ساڑھے مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، مختار کون ہو، میں تھوڑا مشکل کشا ہے وہاں، حاجت روا ہے وہاں؟ تو سارے نے کیا قالو بلا، کیوں نہیں اللہ جی؟ تو ہی ساڑھے رب ہو، تو ہی ساڑھے مشکل کشا ہو۔ ہن اللہ نے کدوں تک یہ کلمہ تو ہی جڑا کہہ رہے ہو کہ تو ہی ساڑھے مشکل کشا ہو، میں کدوں تک تھوڑا مشکل کشا ہو؟ فرمایا ان تقول یوم القیامہ، اللہ جی ایک گل اسی قیامت تک کہہ رہے ہیں کہ تسی قیامت تک ساڑھے مشکل کشا ہو۔ تو جدو دنیا تے آئے پھر مشکل کشا بھی کئی بنا لے، حاجت روا بھی کئی بنا لے، مختار کل بھی کئی بنا لے، گنج بخش، رنج بخش، لاج پال، غریب نواز کئی، غوث اعظم کئی، داتا کئی بنائے نے کہ نہیں؟ اس وعدے تے آج کوئی پکا نظر آئے گا بلا مبالغہ تو صرف اہل حدیث نظر آئے گا، کیونکہ اہل حدیث کہندے اللہ سر دا مالک تو ہے تے دل دا مالک مصطفیٰ ہے۔ اے سر جڑا ہے یہ کٹ سکتا ہے کسی غیر اللہ دے آستانے تے جھک نہیں سکتا، تے دل جڑا ہے یہ دنیا دے اندر اللہ دل جڑا جسم چو کٹیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دے اندر تیرے مصطفیٰ تو علاوہ کہ دجے دی محبت نہیں آ سکتی۔
یہ ربوبیت کانفرنس ہوئی دوجی ختم نبوت جدے اندر اللہ نے کہنوں نہیں بلایا صرف نبیاں نو بلایا انبیاء جنہ قیامت تک نبی بن کے ہونا سی نا ادھر میرے والے جنہ انبیاء بننا سی انبیاء دی لسٹ شامل ہونا سی صرف نبی بلائے نے وی آئی پی کانفرنس کوئی ارلا برلا بندہ پھر اب لگے نے گال کر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ایک کدوں گلہ ہو رہی ہیں نے جدو صرف نبیاں نہیں روحاں نو کٹھیا گیا کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل کاف کن دیاں ترجمہ سن لو کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں ج مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسان زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے حود اے میرے شعیب انبیاء دی جماعت توانو کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں توانو میں نبوتاں دے دیاں دنیا دے بھیج دیاں ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے تے اللہ جی ایسا ہی کرنا ہے ثم عربی گرامر دی نون تراخی واسطے ہوندہ ہے اگے نون سکیلہ دے لیا کے رب پار پا کے گل کر دے وزن پاک اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبیو جدو آ جائے ہو دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے اپنیاں کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں اپنے صحیفے اپنیاں کتاباں اپنے صحیفے اپنیاں کتاباں تورات انجیل زبور اپنی نبوت اپنی امامت سارا کچھ چھڑ دینا ہے تے آمینہ دے لال دے محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے یہ کنوں کیا جا رہے ہیں بولو انبیاء نو کیا جا رہے ہیں انبیاء نو کیا جا رہے ہیں اور کیا کون رہے ہیں ارشان دار ہون ماشاءاللہ عقل مند دنا بندے بیٹھے حضرت آدم دنیا تو جدو گئے نا اپنی نبوت تے شریعت نال لے گئے نبی نوح علیہ السلام دنیا تو گئے نبوت شریعت نال لے گئے یعنی ابراہیم دنیا تو گئے نا جدو انہاں دی نبوت بھی گئی تے نال انہاں دے 10 صحیفے بھی گئے نبی شیش دنیا تو فوت ہوئے 50 صحیفے بھی گئے نبوت بھی گئی نبی ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے بھی گئے نبوت بھی نال ہی گئی حضرت موسیٰ دنیا تو گئے تورات بھی گئی نبوت بھی گئی عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے انہاں دی انجیل تے نبوت نال ہی گئی نبی داؤد علیہ السلام دنیا تو گئے زبور تے نبوت نال لے گئے لیکن آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے ہن نواں نبی نہیں آ سکتا جیڑا آئے گا کانا دجال بیمان مرتد الو دا پٹھا تے ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا جلدی سمجھ آ رہی ہے اس واسطے
توجہ کیوں؟ میرے پیغمبر آخری نبی نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آقا فرماؤندے نے قیامت تک 30 جھوٹے نبی آؤں گے، سلاسون کذابون دجالون، 30 جھوٹے دجال جھوٹے نبی آؤں گے، سچا نبی ان قیامت تک نہیں آ سکتا، 30 جھوٹے نبی آؤں گے، کلہم یزعم انہو نبیون، وہ گمان کرنگے کہ اسی نبیاں، اپنے آپ نو کہنگے اسی نبیاں، لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، لا نبی آبادی، میرے تو بعد قیامت تک نبی نہیں آ سکتا۔ حدیث نمبر 2 جگہ دے پیر فرما دینے ان لی اسماءن، میرے اللہ نے کئی نام منو دیتے نے، پہلا نام انا احمد و انا محمد، لوگوں میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا نام محمد بھی ہے۔ محمد انہوں کہیں دینے جدی سارا جگ تعریف کرے، اوہ محمد انہوں کہیں دینے جدی سورج تعریف کر دے، چاند تعریف کر دے، ستارے تعریف کر دینے، زمین زمان تعریفہ ہو رہیاں نے، سمندرہ تے جزیریاں تے جدیاں تعریفہ ہو رہیاں نے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے جدیاں تعریفہ ہو رہیاں نے، جدی تعریف علماء کرن، خطابہ کرن، وکالا کرن، شرافہ کرن، محدثین کرن، مجتہدین کرن، مفسرین کرن، جدی تعریف چھوٹا کرے بڑا کرے، انبیاء کرن، اتقیاء کرن، اسفیاء کرن، اور جدی تعریف سارا جگ کرے، عرش دا رب کرے، انہوں محمد دینے صلی اللہ، اوچی بولو، 4 چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے، سب تو اچھا شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے آوے کو نام سرکار دا، نام محمد والا، علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ سونے آسی تھانو بلند مقام عطا کر چھڑے ہے، آئیے ذرا کا فرما دینے، میرا نام حاشر بھی ہے، حاشر انہوں آن دینے جدے قدمان دے اتے قیامت دے دن پوری کائنات نو کٹھا کیتا جائے گا، وَأَنَا الْمَاہی میں ماہی ویاں، ماہی انہوں آن دینے جدے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹا دیتا ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب بیاں، عاقب انہوں آن دینے لا نبی آبادی، جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ ایک کڑی دلیل، قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہاں دا کتھے نزول ہونا ہے پتہ جی؟ دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، اس مینارے دے اتے انہاں دا وہ مینارہ بن چکے ہے، وہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسرام فرشتیاں دے پراتے ہاتھ رکھے ہونگے، ایک روایت ہوندی ہے اس مینارے تو سیدھی سیڑھی آسمان نو لگے، اس سیڑھی دے ذریعے اترن، دوسری روایت ہوندی ہے فرشتیاں دے پراتے ہاتھ رکھے ہونگے، اس مینارے تے حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا، سر دے واراں جو پانی نچڑ رہا ہوئے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، پتر بھائیہ تھلے ہو، بھائیہ کی ہویا تھلے، بھائیہ توجہ، مومنین سیڑھی لان گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتارن گے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی،
فجر دی اذان تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. حضرت امام مہدی جنہ دی کنیت مہدی اصل نام محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی دا نام ساڑھے نبی دے نام تے ہونا ہے تے ولدیت بھی ہونا دے نام تے ہونا ہے. مسلح تے کھڑے ہوں گے حضرت عیسیٰ نو ہوندیا ویکھن گے تے کہن گیا جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے مسلح چھڑ کے فراں ہو جائے کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو نماز پڑھا وہی تھوڑے مگر نماز پڑھنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نے نماز تسی پڑھانی ہے. آج میں نماز پڑھان نہیں آیا آج میں تھوڑے مگر پڑھنا آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا. امتی بن کے آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی انجیل لے کے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات انجیل نہیں لے ہونی. حضرت عیسیٰ نو اللہ نے قرآن تے حدیث سکھا کے بھیجنا ہے. 40 سال انہاں زندہ رہنا ہے تے اپنی شریعت تے عمل نہیں کرانا محمد دی شریعت تے عمل کرنا. ہن میں ایک سوال کرنا چاہنا ماشاءاللہ عقل مند بندے ہو یار انجیل جیڑی ہے وہ آسمانی کتاب ہے. اللہ نے نبی عیسیٰ نو بھیجنا ہے لیکن آسمانی کتاب کا نظام چلان دی اجازت نہیں دینی. تے مولویو تھوڑی فقہ چلان دی اجازت کی نہیں دیتی ہے. تو ہی جدروں مرضی دین چ وعدے کری جاندے ہو جدروں مرضی جو دل کردہ کری جاندے ہو دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میدان عرفات ہے 10 ہجری ہے 9 ذوالحج ہے 10 ہجری ہے. توجہ میرے والے دیکھو 10 ہجری ہے 9 ذوالحج ہے جمعہ دا دینے میدان عرفات ہے. تے میرے پیغمبر اٹھنی تے بے کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں 1.25 صحابہ دا اجتماع ہے. میرے نبی نے اسرا آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھایا تے آقا فرماتے ہیں اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اے بخاری دی روایت ہے اللہ تو گواہ بن جا گواہ بن جا گواہ بن جا. تے چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. فرمایا قادیاں گواہیاں میرے محبوب باندے نے اللہ تے لوکانیاں. اللہ تیری گواہی تھوڑی اس واسطے وے جویں تساں دین میرے نازل کیتا ہے میں محمد نے منوا ان دین اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں اے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا. جدے سینے تے دین اترے ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت تے رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے. بول دے نہیں ہو مولوی اج عید میلاد دے جلوس کڈدا ہے او کی پرابلم ہے تھانو یار دفعہ بھی ہوئی ہو. مولوی عید میلاد دا جلوس کڈدا ہے تے آندا کی ہے بدعت حسنہ جیڑا نبی تو 600 سال بعد شروع ہویا ہے نا وہ دی دلیل مولوی قرآن چو دیندہ ہے تے حدیث چو دیندہ ہے. آندہ بتی ہے ایک مولوی پہ آکے بتی ہے تانے عید میلاد دے ہوتے. میں مولوی چوٹ مارنا ہی ذرا تھوڑا جاؤ بڑا مار لیں گا. یہ بتیاں ایتا دی سمجھ 1,44,000 صحابہ نو نہیں آئی 14ویں صدی دے ملا نو آ گئی. نبی دے صحابی عبداللہ بن عباس نو نہیں آئی. عبداللہ بن عباس کون ہے جنہوں اللہ نے 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنایا جدے واسطے نبی علیہ السلام نے تہجد دے ٹائم دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے تے 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنے. او تفسیر مدینے دے کبائر صحابہ چٹیاں داڑیاں لے نہیں سر کر دے جنہی تفسیر عبداللہ بن عباس کر دے. اور نبی دی 23 سالہ نبوت والی زندگی جے 12 ربیع الاول آیا کہ نہیں بول دے نہیں تسی. حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت 2 سال آیا کہ نہیں. حضرت عمر دی خلافت 10 سال آیا کہ نہیں. عثمان دی 12 سالہ خلافت آیا کہ نہیں. حضرت علی دی خلافت 5 دفعہ آیا کہ نہیں.
نبی دے نواسے حضرت حسن دی زندگی چے 12 ربیع الاول 39 مرتبہ ہے، حضرت حسین دی زندگی چے 50 مرتبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ جڑے 5374 حدیثاں دے حافظ نے، صحابہ دا کوئی مسئلہ پھنس جاندہ سی ابو ہریرہ کو دے سن، ابو ہریرہ نبی دی حدیث سنا دے سن، مسئلہ حل ہو جاندہ سی۔ ابو ہریرہ دی زندگی چے 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہے، ابو ہریرہ مدینے تے گورنر بھی رہے نے، انہاں بنایا کہ اماں عائشہ دی زندگی بھی 47 مرتبہ ہے جنہیں نبی دی خلوت تے جلوت بیان کی۔ میرا خیال کہندہ انہاں سارے نو علم نہیں، مولوی نو علم بول دے نہیں۔ ایک نبی دا صحابی ہے جڑا پیغمبر دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ جڑے مکہ دی فوت ہوئے نا، وہ کنے سال زندہ رہے؟ 99 سال، اور 99 سال سے اندر 99 مرتبہ آخری صحابی دی زندگی جے 12 ربیع الاول مکہ چ گزرے ہے، آخری صحابی نے ایک سال بھی منایا، پیش کر دیو۔ چلو تابعین دے دور چ 169 مرتبہ ہے، تبع تابعین دے دور چ 220 دفعہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ دی زندگی 70 مرتبہ ہے، پیر عبدالقادر جیلانی دی زندگی 95 دفعہ ہے، علی حجویری دی زندگی 63 دفعہ ہے۔ یار کو وکھاؤ تے صحیح سانو گے بابے کو وکھا دیو۔ چلو ساریاں چھڑو، تسی گواہ، اللہ گواہ، اے مسجد گواہ، اے منبر گواہ، قرآن گواہ۔ جاؤ میں بریلوی مسلک دے علماء نو کہنا مولانا احمد رضا خان بریلوی دی زندگی چیئے جلوس وکھا دو۔ جاؤ انہاں اپنی کتاب لکھی ہے وصایا شریف، چھوٹی جی کتاب، وہ دے وے جاندے نے جو میریاں کتاباں جو لکھیا تو ہاں دیتے عمل کریں، میری یہ تھوانو وصیت۔ 1920 دے اندر مولوی احمد رضا خان بریلوی فوت ہویا، او دے کولو عید میلاد النبی دا جلوس ثابت کر دے۔ چلو ایتھے نہیں تے امام احمد رضا دے کولو 12 ربیع الاول دی ولادت ہی ثابت کر دے۔ بول دے نہیں یار، گل ٹھیک ہے نا؟ اجے اسی انہوں ماندے نہیں۔ 1920 فوت ہویا تے 1933 پہلا جلوس مال روڑ تے نور بخش توکلی، شاہ احمد نورانی، عنایت اللہ قادری، انہاں تیناں مولیاں نے پہلا جلوس 1933 دے اندر 12 وفات دے نام تے کھاتے 12 وفات۔ وابیاں رولا پایا ہوئے اوہ حیاء کرو، نبی دی وفات دا دن منانے انہاں 1935 دے وچ 12 میلاد لا دے، میلاد النبی بن گیا، پھر میلاد النبی، وفات النبی کٹ کے دے میلاد النبی۔ 1984 چے ضیاء الحق دے کول گئے نورانی صاحب، حضرت ہے میلاد دے نال عید بھی پا دیو۔ اسلام آباد چے تیجی عید ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ لکھی، بطور تبرک نورانی نے وہ قلم لیا، یہ قلم منو دے دے، ہون ہو گیا عید میلاد النبی، تے جشن دا نال لفظ بھی لگ گیا، ہون جشن عید میلاد النبی، تے مولویوں دی دلیل دے رہا جڑی عید اسلام آباد ضیاء الحق نے قلم نہ لکھی ہے، اور مولانا طاہر القادری نے میلاد النبی دے اندر لکھیا ہے، اسی انہوں شریع عید نہیں مانتے۔ جڑی عید دا شریعت نہ تعلق کو نہیں، سواب کا ٹھالا بنا جائے نالو بھی لے دے آندھا ہے صحابیاں نے اس واسطے نہیں منایا، صحابہ رو غم بڑے سا انہاں اس واسطے نہیں جلوس کرے۔ تے مولوی غلام رسول سیدی بریلوی جامعہ نعیمیہ کراچی دا انہیں ایک تفسیر لکھی ہے تبیان القرآن، وہ دے چلہدہ ہے صحابہ نے اس واسطے جلوس نہیں کردیا، انہوں نے کم بڑے سن، وہ آندھا غم بڑے سن، وہ آندھا کم۔ میں کہا ویلے دے مولویوں تو ہی ہو، گڈے سجا کے اگے کھوتا جو لیں جن ہوتے وی ملوانے چڑھ جاندے ہیں، صدیقی ہے کوئی ہو ظالم جگیردار دی واسطی گل بھئی لیاؤ تے صحیح، انہاں کیا سارا کچھ چھڑو ہے بیتے ہسنے،
کی ہے بیلتے امام مالک فرماندے نے من ابتدع الاسلام جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے مدینے والے ہو فقد رآ حسنۃ انہوں نے کیا بیتے حسنا ہے اصل دے اندر اس بیتی دا کیتا ہے قد خان محمدن معاذ اللہ نبی نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن رہے ہیں نبی نے پورا دین نہیں دیتا دین پورا اور لوگوں دین ہوئی ہے جو آقا دی زبان نبوت چو نکلے ہے جو کم میرے دین نبی نے کر کے وکھایا ہے مجدہ دودھ چونا ہے او دے اندر گگو منڈی دے نلکیاں دا پانی پاک خالص نہیں نہر دا پاک خالص نہیں ٹینکیاں دا پاک خالص نہیں مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پا پھر بھی دودھ خالص نہیں یہ تے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جرا مجدہ تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جرا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے خالص چھٹ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھٹ کے فتوے منے پہ اکنج کدوریاں دے کوئی کھائے چان بورا چنے پرے ہوئے چھٹ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ اکٹیاں لسیاں دودھ چھٹ کے مجھا بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگ کو سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے جنہیں باطل دین ہے جے پڑھنے نے قیامت تک مولویاں نے بنانے نے مولویاں نے کر کر کے قرآن اندہ والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ جنہیں باطل دیان پڑھنے نے انہاں تے نبی دا دین غالب بولو دے صحیح غالب آ کے رہے گا اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنج کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دیں جمان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگت تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گہران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہان گگو منڈی اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے آنا مردہ قبر چو نہیں بار ویندہ اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھارے پا کے یارو پھر وابیاں کلو لوان دی لوڑ کی ہے اللہ اللہ مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے ایک قبر جنت دو زگدہ گڑا ہوندہ ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دو زگ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیض ساڈا میں پینٹا بشتا باندھی اوے عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے کیوں نجمی نوے مسئلے بنان دی پہلے آتے عمل تے کر لو گے نوے بنا لے اس واسطے میرے بھائیوں میرے پیغمبر دی ختم نبوت آؤ قرب قیامت عیسیٰ آنگے میرے پیغمبر دے امتی بن کے آنگے ایک دلیل اور دے لو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھے ہے اندازن پیاسی پھڑ کے پڑھ لے جگان دے پیر دی نگاہ پہندی ہے میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے ونوے ایسرا نظر اٹھائی تے حضرت عمر بے ساکتان دینے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا
وَبِ محمد النبی جڑا بندہ ایک کلمہ فجر تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے آقا فرماندے نے بندہ قیامت نو آئے گا انہوں میں ہاتھ تو پھڑ کے جنت داخل کر دیاں گا بازو تو پھڑ کے اس واسطے فجر تو بعد 3 دفعہ پڑھیا کرو رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی دوجی حدیث ہوندی ہے کلمے پڑھنے والا بندہ آئے گا اللہ اس بندے نو کہن کے 10 کیویں راضی ہونا اج میں تینوں اوویں ہی راضی کر دینا وا حضرت عمر نے کیا رضیت باللہ میں اللہ دے رب ہون تے راضی اسلام دے دین ہون آقا دے نبی ہون راضی لیکن آقا فرماتے نے عمر یہ تے تورات ہے صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے تے انہیں بھی نبی بن کے نہیں آنا محمد تا امتی بن کے آنا لو کان موسیٰ حیّن اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے کہ تو ہی منو چھڑ کے موسیٰ دی اتباع کرو منو چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے جاؤ لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے ہن آقا فرماتے نے اوہ نبی نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے آج امتی دے دروازے تے نبی دے دروازے نو چھڑ کے جائے دے تے اتھے ہی ہے تے گمراہ نہیں ہویا تو سا فیصلہ آپے کر لینا اے مجلس خاصا آمادی اور تسی فیصلہ آپ ہی کر لینا یہ مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی 10 کی رہ گئی گل امامہ دی اور تسا فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی 10 کی رہ گئی گل امامہ دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامہ دی اللہ نبی دی ذات جیسی کہ دی ذات نہیں تے نبی دی بات جیسی جیڑا بندہ نبی دی ذات دے سامنے کسے امتی دی ذات نو پیش کرتا ہے انہیں ختم نبوت دے دروازے چ دڑاڑ پا دیتی ہے مرزائیان دا کی قصور ہے انہاں مرزے نو پیش کیتا ہے نا نبی دے مقابلے کئیاں نے امام ابو حنیفہ نو پیش کیتا ہے صرف او دا قصور انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نبوت دا دعویٰ نہیں کہ کمی تے کوئی نہیں یہ بھی یاد رہے امام دا قول آ جائے حدیث نو رہن دے ہو قول منو بول دے نہیں اسیانے جڑا نبی دی بات دا منکر ہے وہ بھی پکا بے ایمان ہے وہ بھی نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے حضرت علامہ شہید منو کیڑے ویلے یاد ہے فرماندے نے کہ چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا اس روئے زمین تے چور دروازیاں نو جنہ بند کیتا ہے اس زمین دی تختی تے صرف اہل حدیث نے اور کوئی جنہاں نے کیا نبی دی ذات بھی لا شریک پیغمبر دے اوصاف بھی لا شریک نبی دی بات بھی لا شریک اہل حدیث اس زمین دی ترتیب جیڑا نبی دی ذات جیسی کوئی ذات کوئی نہیں تے پیغمبر دی بات جیسی بولو دے صحیح بات کوئی نہیں جو نبی نے فرمایا حق کے سچے پاک کے لا شک کے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں سونا ایہو جے جگ وچ
آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں ایویں آدھے نے بھابی نبی دی شان نہیں بیان کر دے یہ بھی نہیں کر دے ساڈا صبر ہی قرب قیامت حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے کی بن کے آنا ہے امتی بن کے آنا ہے اگر موسیٰ بھی آن گے تو امتی بن کے آن گے آقا فرماندے نے اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جان لو کان موسیٰ حیان اس واسطے میرے بھائیو ہن قیامت تک جبریل بھی آسمان تو وہی لے کے نہیں جے آنا ہن جبریل ادو ہی آندا سی جدو آقا حضرت اماں جی ایمن ایک دن رون ڈیاں نے ابو بکر عمر گئے فرمایا ماں جی رون دیاں کیوں فرمایا رونا اس گل دا ہے ابو بکر جدوں دا میرا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ وہی لے کے نہیں آیا یہ ختم نبوت دی کڑی ہے لوگوں میرے آقا دنیا تو چلے گئے نے آج ویکھ لو ساڈے معاشرے دا حال جدن فاطمہ کندھا نہ لگ کے روئی ہے مولوی ادھر تبلے بجا رہا ہے ڈھول کھڑکا رہا ہے اے سال تے اخیر ہی کر چھڑی ہے زنانیاں بھی نچن ڈیاں نے کڑی نو میک اپ کر کے مجمع چ بٹھایا گیا تے آندے نے جنت دی حور بھی ہے میلاد چ شریک ہون ڈئی میں کیا 100 جُتی مولویوں تواڈے سر چ تے نال تو حقے دا پانی لانتیو بے حیا اور بے شرمو تھانو شرم نہیں ہوندی بے پردہ کمواری لڑکی نو میک اپ کروا کے وچ بٹھا کے کلپ آیا میرے کول اونوں بٹھا کے کہندے نے جنت دی حور بھی میلاد چ شریک ہوئی اگے لوگ نچن ڈے اے دے تو بڑی جہالت اور کی اج کی ایتھے لاندے نے نالین کوئی ایتھے لاندا ہے کوئی ایتھے لاندا ہے نال لٹکائے نے ایک ہی ہے جی نبی پاک دا استقبال ہو گیا میں کہا نالین کی ہے اے نبی علیہ السلام دا جوت ہے میں کہا پیغمبر دا معاذ اللہ لیاذ باللہ جتیاں نہ استقبال کر میں کہا مولوی اپنے پیو دا استقبال کرنا جتیاں نہ میں تینوں مننا پھر اسے ہی جوتے دے وچ نبی دا نام لکھیا ہے اسے ہی جوتے دے وچ درود شریف لکھیا ہے اسے ہی جوتے دے وچ محمد رسول اللہ لکھیا ہے میں کہا مولوی اپنی جتی تے اپنے ابے دا نام لکھ چنڈیاں تے لے ہے وہ چنڈے پھر تھلے ڈگ دے نے پیراں چ رول دے نے وہ چنڈے پھر گندی روڑی چ جاندے پھر کیکاں دے مولوی نہ لکھ کے تو چھریاں نہ کٹ دے نے کہ نہیں 600 پاؤنڈ میں کہا مولوی تو مریا نہیں تینو گاش نہیں پیا نبی دے نا دے چھری چلان لگیا تینو گاش نہیں پیا حدیبیہ دے مقام تے آقا نے فرمایا سی نا علی او تو محمد رسول اللہ کر دے حضرت علی آدھے نے سونے ہاتھ کٹیا جا سکتا محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا میں کیا اہل حدیث کو آکے محمد دی میم دے اتے چھری رکھ تختہ دار منظور ہے ہاتھ کڑی منظور ہے جیل قبول ہے کھنجر قبول نے بمبا نے دماغے قبول نے لیکن محمد دی میم دے چھری رکھنی بھی قبول نہیں اشارہ کرنا بھی نہیں قبول پتہ نہیں کیویں دے پیار تو ہی لئی پھر دیو ظالموں ہر سال ہر جگہ تے بدت الگ بنی ہر جگہ تے بدت جڑی نا الگ ہے سنت ہر جگہ تے سنت ہر جگہ اس واسطے میرے بھائیو وہ پیغمبر دا دین وہ یہ جو آپ نے کام کر کے بکھایا ہے اللہ تعالیٰ سنو سارے کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے اور پیغمبر دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے اے مرزائیت دا جرا نپاک پودا نا 1891 مرزے نے دعویٰ کیتا ہی میں عیسیٰ بن گیا پھر مولانا محمد حسین بٹالوی سید نذیر حسین دہلوی نے یہ دیتے کفر دا فتوہ لایا سید نذیر حسین دہلوی نے سین کیتے 200 علماء دے سین کروائے اور اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ مرزے نے لکھیا ہے کہ میرے تے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتوہ لایا وہابی مولوی ہیں دو ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی اور اس نے سب تو پہلے مبالہ کنے کیتا ہے صوفی عبدالحق غزنوی ہے وہی اہل حدیث یہ 1908 چ مریا 1917 چ فوت ہوئے پھر مبالے دی شکل چ مولانا ثناء اللہ امر سری دے نالے دی موت واقع ہوئی انہیں خود لیا میں جھوٹا میں مولی ثناء اللہ دی زندگی مر جاں اگر مولی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی مر جائے اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے
تے مریا کتے لٹرین دے اندر. میں کہا مرزیو مر جو یہ چھپڑی چ نہ کرو تھانوں تے ادھر ہی توبہ کر لینی چاہیے جدن تھوڑا نبی لٹرین چ مریا سی. پھر جتھے نبی مردہ اتھے ہی حضرت علی لٹرین چ مرے نے اتھے ہی انہاں دی قبر بنانی سی پیپے دے منہ فٹ کرنا سی. انہوں پتہ لگدا میں کیویں دعویٰ کری دے مریا لاہور دفن قادیاں چ کیتا ہے. میں کہا جس پیغمبر دی میں گل کرنا جدوں دی وفات دا ٹائم آیا ماں بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ. میرے نبی نو جنت دے ٹکرے چ موت آئی ہے. آقا دفن بھی جنت دے ٹکرے دے اندر نے قیامت تک جنت چ دفن نے اور ٹکرا بھی ایسا روضہ رسول جدے تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ اللہ دیاں رحمتاں لے کے نازل ہوندا ہے. جتھے نبی تے رحمتاں نازل ہوندیاں نے نال ابو بکر و عمر تے بھی ہو رہی ہیں. میں اگلے دن ایک گل کئی بڑی وڈی قانون بلکہ روزانہ ہی کہہ رہا میں کہا مرزیو جاؤ میرا چیلنج ہے تھوڑا. نبی دا ایک خاص ہے کہ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھانی. ٹھیک ہے نا. میں کہا ساڈا یقین ہے کہ ساڈے محبوب نو جویں دفن دا وجود پاک قبر چ اج بھی اوویں یقین ہے. تو میں کہا جاؤ مرزیو میرا چیلنج ہے قادیاں منو لے چلو مرزے دی قبر پٹو اگر او دا وجود سالم ہوئے گا بالکل صحیح ہوئے گا میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. تے اگر او دی قبر دے اندر بجو دی شکل ہوئے او دی قبر دے اندر لوگوں خنزیر دی شکل ہوئے تے پھر تسی مرزا یہ تو توبہ کر لو. جاؤ میں کہا دنیا دی کوئی برائی بھی ایسی وکھاؤ نا جڑی مرزے چ موجود نہ ہو. مرزے دی کوئی برائیاں لے کے نا سانو دیو تے اودیاں کتاباں جو ثابت کران گے نہ کریے تے اہل حدیث نہیں. میں دنیا دی برائی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہیں تے دنیا دی اچھائی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہیں. بول دے گوڑ جڑا سی نا او دے نا استنجا کردا سی تے مٹی کھاندا سی. ہاں گل تیری ٹھیک. منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تباہال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواسی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی ہوتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر باغ کمال دی میں صفت کیڑی عرض کران آمینہ دے لال دی. مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساریاں خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیرہ نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس اشف شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. مولانا عطا اللہ طارق صاحب قاری ابو بکر صدیق صاحب دے والد محترم اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اللہ جتھے مرد مجاہد لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. حضرت قاری صاحب دی والدہ محترمہ ساڈی اماں جان نو اللہ شفا والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ اس مرکز نو قیامت دی دیواراں تک آباد فرما.
میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما، اللہ ساڑھے حالات پہ رحم فرما، ساڑھے گناہوں نو درگزر فرما، ساڑھیاں نیک تمنا عرضوں پوریاں فرما، جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما، جنیاں میریاں ماما بہنہ بیٹیاں آئیں اللہ سب دانا قبول فرما، اللہ سب دے کراچ اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما، میرے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے نمازی بنا، اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما، میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، اللہ جتے تیری بندی لیٹی ہو دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، اللہ دے نظر تک فراق فرما، میرے اللہ میرے خطبات میرا دین او دے واسطے، میری ماں واسطے، میری اہلیہ واسطے، میرے باپ واسطے، عزیز و اقارب واسطے ذریعہ نجات بنا، اللہ پائی مرتضیٰ دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما، اللہ صدیقی صاحب دے والد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، جنہ جنہ دے ماں باپ چلے گئے اللہ انہ دیاں قبران جنت دیاں کیاریاں بنا، جنہ دے والدین حیات نے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون.